اب اس سیشن کی آخری تقریر کے لیے میں مکرم محترم مربی انچارج صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ آپ کا ٹاپک ہے نفسانی جوشوں سے بچنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج مجھے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان فرمودہ شرائط بیعت میں سے ایک نہایت اہم اور بنیادی شرط کے ایک حصے پر اظہار خیال کی توفیق مل رہی ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں: نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ حضرات گرامی، اس مضمون کو آگے بڑھانے سے قبل میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دوسری شرط بیعت کے مکمل الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں: یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا، اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ سامعین کرام، میری آج کی گزارشات کے عنوان کے الفاظ نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے گو کہ مختصر ہیں، لیکن اپنے اندر ایک کامل مومن کی پوری تصویر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک اخلاقی نصیحت نہیں بلکہ ایک روحانی انقلاب کا منشور ہے۔ یہ انسان کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات، خواہشات، غصہ، انا، حسد اور شہوات کا غلام نہ بنے، بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا کے تابع ہو کر زندگی گزارے۔ حضرات گرامی، دنیا میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو حالات کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، ان کے فیصلے جذبات کرتے ہیں، ان کے فیصلے غصہ اور ان کی زبان جذبات کے تحت بہہ جاتی ہے، ان کی خواہشات ان کے قدموں کی سمت متعین کرتی ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو اپنے نفس پر حکومت کرتے ہیں، جذبات آتے ہیں مگر وہ ان کے اسیر نہیں بنتے، غصہ آتا ہے مگر انصاف کا دامن نہیں چھوڑتے، طاقت ملتی ہے مگر ظلم نہیں کرتے، اختلاف ہوتا ہے مگر اخلاق
نہیں چھوڑتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جماعت میں ایسے لوگوں کو ہی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ حضرات گرامی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفسانی جوش ہیں کیا؟ جب نفسانی جوش کا لفظ آتا ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں صرف ایک لفظ غصہ یہی آتا ہے، حالانکہ اس کے معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ نفسانی جوش میں کیا کیا شامل ہے؟ غصہ شامل ہے، شہوت، حسد، تکبر، انا، لالچ، انتقام، خود پسندی، بغض و عداوت، شہرت کی خواہش، اقتدار کی محبت۔ یہ وہ سب باتیں ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا ہرگز میرے پاس وقت نہیں، اس لیے میں ان کی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تمام جذبات انسانی فطرت کا حصہ ہیں۔ اسلام ان کے وجود کا انکار نہیں کرتا۔ اہم سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ جذبات انسان کو چلاتے ہیں یا انسان انہیں خدا تعالیٰ کی رضا کے تابع رکھتا ہے؟ قرآن کریم نے اس حقیقت کو نہایت خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ، ترجمہ توجہ سے سنیے، فرماتا ہے اور وہ جو اپنے رب کے مرتبے سے خائف ہو اور اس نے اپنے نفس کو ہوس سے روکا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ گویا کامیابی کا راز نفس کی غلامی میں نہیں بلکہ نفس پر غلبہ حاصل کرنے میں ہے۔ حضرات گرامی، آج دنیا طاقت کو جسمانی قوت، دولت، شہرت یا اقتدار میں تلاش کرتی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاقت کی تعریف ہی بدل دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ غور کیجئے حضرات گرامی، اس حدیث کے مطابق کسی دوسرے کو شکست دینا نسبتاً آسان ہے، لیکن اپنے نفس کو شکست دینا سب سے بڑا معرکہ ہے۔ دشمن باہر ہو تو کبھی نہ کبھی شکست کھا جاتا ہے، مگر نفس اندر موجود ہے، یہ ہر وقت انسان کو آزماتا رہتا ہے، کبھی غصے کی شکل میں، کبھی شہوت کی صورت میں، کبھی تکبر کی صورت میں، اور کبھی انتقام کی خواہش کی صورت میں۔ اسی لیے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں ایسی جماعت چاہتا ہوں جو اخلاق میں نمونہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیعت کی شرائط میں عقائد کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی اصلاح کو بھی مرکزی مقام دیا ہے۔ اگر کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہو
توجہ سے سنیے حضرات گرامی، اگر کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہو لیکن غصے پر قابو نہ رکھ سکے، اگر وہ جماعتی عہدوں پر فائز ہے لیکن تکبر کا شکار ہو، اگر وہ دین کی باتیں کرتا ہے لیکن حسد اور بغض میں مبتلا ہے، تو وہ بیعت کے اصل مقصد سے دور جا رہا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری تبدیلی سے بڑھ کر باطنی تبدیلی کی طرف بلاتے ہیں۔ سامعین کرام، نفسانی جوشوں میں غصہ ایک نمایاں اور اہم حیثیت رکھتا ہے۔ غصہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ایک لمحے کا غصہ حضرات گرامی خاندان تباہ کر دیتا ہے، دوستیاں ختم کر دیتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے، جماعتی تعلقات خراب کر دیتا ہے۔ قرآن کریم متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ مومنین عباد الرحمن کی نشانی ہے کہ وہ جو غصہ ضبط کرتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہاں صرف غصہ پی جانے کا ذکر نہیں بلکہ معاف کرنے کا بھی ذکر ہے، یعنی مومن صرف رد عمل نہیں روکتا بلکہ دل کو بھی پاک کرتا ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، جب کوئی ہمارے کسی کام پر تنقید کرتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اپنی دانست میں ہماری بے عزتی کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی ہمارے خلاف بات کرتا ہے تو ہم کس انداز میں جواب دیتے ہیں؟ در حقیقت یہی وہ مواقع ہیں جہاں انسان کا اصل اخلاق ظاہر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آج کے زمانے میں نفسانی جوشوں کی آزمائش پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے انسان غصے میں صرف چند لوگوں کے سامنے غلط بات کرتا تھا، آج ایک موبائل فون کے ذریعے ہزاروں لوگوں تک اپنا غصہ پہنچا سکتا ہے۔ ایک تبصرہ، کومنٹس، ایک پوسٹ، ایک پیغام، ایک بحث، اور انسان جذبات میں آ کر ایسی بات لکھ دیتا ہے جس پر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز بارہا نصیحت فرما چکے ہیں کہ احمدیوں کو سوشل میڈیا پر بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہماری زبان بھی پاک ہونی چاہیے اور ہماری پوسٹ بھی۔ اگر مخالف بدزبانی کرے تو ہمارا جواب بدزبانی سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اشتعال دلائے تو ہماری پہچان صبر اور وقار ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، نفسانی جوشوں میں حسد اور انا بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ کبھی انسان غصے میں تو مبتلا نہیں ہوتا یا غصے کے اظہار کی طاقت ہی نہیں رکھتا، لیکن حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی اسے کسی کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، کبھی وہ کسی کی ترقی سے خوش ہونے کی بجائے دل میں بے چینی محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی نفسانی جوش کی ایک شکل ہے۔ حضرات گرامی، شیطان کا گناہ بھی انا اور تکبر تھا۔
اس کے نفس کے جوش نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، انا خیر من ہو، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یہی انا انسان کو بھی تباہ کرتی ہے۔ جماعتی زندگی میں بھی اگر کوئی شخص خدمت کو عبادت سمجھنے کی بجائے اپنی بڑائی کا ذریعہ سمجھے تو یہ ایک خطرناک علامت ہے اور نفسانی جوش سے مغلوب ہونے والی بات ہے۔ مومن کی شان تو عاجزی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نظام خلافت، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، انی ماکا، انی ماکا، جلسہ سالانہ سویڈن، جماعت احمدیہ سویڈن، NTA سویڈن، اللہ حضرات گرامی، ایک اور پہلو کی طرف بھی بنظر غور توجہ کرتے ہیں، اور وہ ہے خاندانی زندگی میں ضبط نفس۔ نفسانی جوشوں کا امتحان سب سے زیادہ گھر کے ماحول میں ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، والدین اور بچوں کے درمیان رائے کا فرق ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان تنازع پیدا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی مومن وہ ہے جو جذبات کے طوفان میں بھی انصاف اور اخلاق کو نہیں چھوڑتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت معاف کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں نہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں صبر، برداشت اور دعا پیدا ہو جائے تو بہت سے مسائل خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ حضرات، نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نفسانی جوشوں کے وقت اس کا مغلوب نہیں ہوتا انسان۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو ایک اور اچھوتے رنگ میں ہمیں یوں سمجھایا ہے۔ بہت ہی توجہ سے سننے والا یہ علمی نقطہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ روحانی وجود کا چوتھا درجہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کے درجہ بدرجہ خاصیتیں یا صفتیں بیان فرمائیں، اور اس کی چوتھی جو صفت بیان کی اس کی طرف حضور توجہ دلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں روحانی وجود کا چوتھا درجہ وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے، والذین ہم لفروجہم حافظون، یعنی تیسرے درجے سے بڑھ کر مومن وہ ہیں جو اپنے تئیں نفسانی جذبات اور شہوات ممنوعہ سے بچاتے ہیں۔ تیسرے درجے پہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی یہ شان بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور چوتھے درجے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے نفسانی شہوات پر قابو پاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ درجہ تیسرے درجے سے اس لیے بڑھ کر ہے کہ تیسرے درجے کا مومن تو صرف مال کو جو اس کے نفس کو نہایت پیارا اور عزیز ہے خدا کی راہ میں دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے کہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ کیا جو مال اسے بہت عزیز ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن چوتھے درجے کا مومن وہ چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں نثار کرتا ہے جو مال سے بھی زیادہ پیاری اور محبوب ہے، یعنی شہوات نفسانیہ، کیونکہ
انسان کو اپنی شہوات نفسانیہ سے اس قدر محبت ہے کہ وہ اپنی شہوات کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال عزیز کو پانی کی طرح خرچ کرتا ہے۔ روپیہ عزیز ہے لیکن نفسانی خواہشات اس سے زیادہ عزیز ہیں، جس کے لیے وہ روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ انسان کو اپنی شہوات نفسانیہ سے اس قدر محبت ہے کہ وہ اپنی شہوات کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال عزیز کو پانی کی طرح خرچ کرتا ہے اور ہزارہا روپیہ شہوات کے پورے کرنے کے لیے برباد کر دیتا ہے، اور شہوات کے حاصل کرنے کے لیے مال کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھتا۔ اب حضور مثال سے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں جیسا کہ دیکھا جاتا ہے ایسے نجس طبع یعنی پلید ناپاک لوگ، ایسے نجس طبع اور بخیل لوگ جو ایک محتاج، بھوکے اور ننگے کو باعث سخت بخل کے ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ لوگ جو پلید ہیں جن کی ذکر ہو رہا ہے، بخیل بھی ہیں، پیسہ نہیں دینا چاہتے۔ ایک شخص بھوکا ہے، ننگا ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ مانگ رہا ہے لیکن اس کو نہیں دیتے۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے ایسے نجس طبع اور بخیل لوگ جو ایک محتاج، بھوکے اور ننگے کو باعث سخت بخل کے ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتے، شہوات نفسانیہ کے جوش میں بازاری عورتوں کو ہزارہا روپیہ دے کر اپنا گھر ویران کر لیتے ہیں۔ پس حضور فرما رہے ہیں، پس معلوم ہوا کہ سیلاب شہوت ایسا تند اور تیز ہے کہ بخل جیسی نجاست کو بھی بہا لے جاتا ہے۔ تیسرے درجے کے مومن کی شان یہ بتائی تھی کہ وہ بخیل نہیں ہے، لیکن چوتھے درجے کا مومن جو نفسانی شہوات پر قابو پاتا ہے وہ بخل جیسی فطرت کو بھی بہا لے جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی وہ شخص جو نفسانی شہوات کا مغلوب ہو جائے وہ بہا لے جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں، اس لیے یہ بدیہی امر ہے کہ بنسبت اس قوت ایمانی کے جس کے ذریعے سے بخل دور ہوتا ہے اور انسان اپنے عزیز مال خدا کے لیے دیتا ہے، یہ قوت ایمانی جس کے ذریعے سے انسان شہوات نفسانیہ کے طوفان سے بچتا ہے، نہایت زبردست اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں نہایت سخت اور نہایت دیر پا ہے، کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ نفس امارہ جیسے پرانے اژدہا کو اپنے پیروں کے نیچے کچل دیتا ہے، اور بخل کی شہوات نفسانیہ کے پورا کرنے کے جوش میں اور نیز ریا اور نمود کے وقتوں میں بھی دور ہو سکتا ہے۔ مگر یہ طوفان، اب وہ میرے موضوع کی بات چل رہی ہے جو اصل جوش نفسانی جوش ہیں، فرماتے ہیں مگر یہ طوفان جو نفسانی شہوات کے غلبے سے پیدا ہوتا ہے، یہ نہایت سخت اور دیر پا طوفان ہے۔ حضور ہمیں سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نفسانی جو شہوات ہیں یا جوش ہیں یہ آسانی سے ختم نہیں ہوتے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ ذرا سا مجاہدہ کرو گے، کوشش کرو گے تو ان پہ قابو پا لو گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک خوفناک اژدہا ہے، خوفناک تند اور تیز طوفان ہے، اس کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں یہ نہایت سخت اور دیر پا طوفان ہے
جو کسی طرح بجز رحم خداوندی کے دور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، میری تقریر کا سب سے اہم نقطہ ہے، سب سے اہم بات ہے اس فقرے کے اندر کہ نفسانی جذبات پر انسان قابو پا ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اللہ اس پہ رحم کر دے۔ خلاصہ یہ ہے بات کا۔ حضور کا اقتباس ابھی چل رہا ہے جو بہت ہی قیمتی الفاظ ہیں، توجہ سے سنتے جائیں۔ فرماتے ہیں جس طرح جسمانی وجود کے تمام اعضاء میں ہڈی نہایت سخت ہے اور اس کی عمر بھی بہت لمبی ہے، اسی طرح اس طوفان کے دور کرنے والی قوت ایمانی نہایت سخت اور عمر بھی لمبی رکھتی ہے، تا ایسے دشمن کا دیر تک مقابلہ کر کے پامال کر سکے، اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے رحم سے۔ میرے پیارے اور عزیز نوجوانوں، میری تقریر کا آج کا موضوع خاص طور پر آپ سے تعلق رکھتا ہے۔ آج نوجوانوں کو جن آزمائشوں کا سامنا ہے شاید پہلے کبھی نہ تھا۔ سوشل میڈیا کی کشش، فحش مواد کی آسان دستیابی، غیر اخلاقی تعلقات، فوری لذت کی خواہش، غصہ اور جذباتی رد عمل، یہ سب نفسانی جوشوں کی جدید شکلیں ہیں۔ ایک حقیقی احمدی نوجوان وہ نہیں جو صرف ان خطرات کے وجود کو جانتا ہو، بلکہ وہ ہے جو ان پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر مرتبہ جب آپ کسی گناہ سے بچتے ہیں، ہر مرتبہ جب آپ غصہ ضبط کرتے ہیں، ہر مرتبہ جب آپ خدا تعالیٰ کی خاطر اپنی خواہش قربان کرتے ہیں، آپ اپنے نفس پر ایک نئی فتح حاصل کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب سوال یہ ہے کہ ہم اس شرط بیعت پر عمل کیسے کریں؟ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں چند بنیادی ذرائع مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، اس جگہ سب سے اہم نقطہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، توجہ سے سنیے، حضور کے الفاظ ہیں، چھوٹا سا اقتباس ہے۔ فرماتے ہیں کہ شہوات نفسانیہ کا طوفان، بہت ہی علمی پوائنٹ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ شہوات نفسانیہ کا طوفان ایک ایسا ہولناک اور پر آشوب طوفان ہے کہ بجز خاص رحمت حضرت احدیت کے فرو نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر اللہ رحم نہ کرے تو یہ نہیں ختم ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنا پڑا وما ابریو نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کی نگاہ میں ہونا چاہیے۔ یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، نفس نہایت درجہ بدی کا حکم دینے والا ہے، اور اس کے حملے سے مخلصی غیر ممکن ہے، بچ نہیں سکتا انسان۔ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں میں نہیں بچ سکتا اس سے، مگر یہ کہ خود خدا تعالی رحم فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں اس آیت میں جیسے کہ فقرہ الا ما رحم ربی ہے، طوفان نوح کے ذکر کے وقت بھی اسی کے مشابہ الفاظ ہیں، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحمہ۔ بس یہ
یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن یعنی طوفان جب نوح کا طوفان آیا آج کے دن کسی کو بھی بچایا نہیں جا سکے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور وہ اس پہ رحم کر دے۔ حضور فرماتے ہیں پس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ طوفان شہوات نفسانیہ اپنی عظمت اور ہیبت میں نوح کے طوفان کے مشابہ ہے۔ حضرات گرامی اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہے جو ہمیں شہوات نفسانیہ کے ہولناک طوفان سے بچا سکتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ یہ فرماتے ہیں کہ زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بد نظری نہ کرو، اور ہر ایک فسق اور فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کی راہوں سے بچو، اور نفسانی جوشوں سے مغلوب مت ہو، اور 5 وقت نماز ادا کرو کہ انسانی فطرت پر 5 طور پر ہی انقلاب آتے ہیں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار رہو، اس پر درود بھیجو کیونکہ وہی ہے جس نے تاریکی کے زمانے کے بعد نئے سرے خدا شناسی کی راہ سکھلائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی غلام احمد کی اسلام احمدیت اسلام احمدیت جماعت احمدیہ سویڈن نعرہ تکبیر۔ اس میں حضور نے نفسانی جوشوں سے بچنے کا ایک حل نماز بتائی ہے، کیونکہ نماز انسان کو خدا تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ جب خدا تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو نفس کا طوفان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری شرط بیعت کا یہ حصہ دراصل ایک عظیم روحانی انقلاب کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم فرشتے بن جائیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ جب جذبات ابھریں، جب غصہ آئے، جب شہوت حملہ آور ہو، جب تکبر سر اٹھائے، جب انتقام کی آگ بھڑکے، تب ہم خدا تعالیٰ کو یاد کریں اور اس کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم کر دیں۔ دنیا کی سب سے بڑی فتح کسی سلطنت کی فتح نہیں، دنیا کی سب سے بڑی فتح اپنے نفس کی فتح ہے، اور دنیا کا سب سے طاقتور انسان وہ نہیں جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے جذبات پر حکومت کرتا ہے۔ آئیے آج جلسہ سالانہ کے اس مبارک موقع پر ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے اپنے بیعت کے عہد کو تازہ کریں گے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں گے، اپنے اخلاق کو سنواریں گے، اپنے گھروں کو محبت کا گہوارہ بنائیں گے، اور اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا کریں گے کہ دنیا واقعی دیکھ سکے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت اخلاق اور تقوی کا زندہ نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔